بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل باجوہ اسپیکس۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جابر بن حیان کون تھا؟ ان کے والد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ ان کا امام جعفر صادق سے کیا تعلق تھا؟ انہیں علم کیمیا کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی ایجادات کون کون سی ہیں اور مغرب ان کے کام کا کیسے معترف ہے؟ یہ ساری باتیں اور ان سوالات کے جوابات ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ جابر بن حیان کا پورا نام جابر بن حیان بن عبداللہ الکوفی تھا، جو کہ سن 737 عیسوی شہر خراسان میں پیدا ہوئے اور 813 کو شہر طوس میں مدفون ہوئے۔ وہ عظیم سائنسدان اور ممتاز فلاسفر تھے۔ انہیں دنیا بھر میں علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ ہستی ہیں جو سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسے تیزابات کے موجب ہیں۔ ان کے والد گرامی کا پیشہ عطاری یعنی دوائیاں بیچنا تھا۔ ان دنوں عوام بنو امیہ سے بہت تنگ تھی اور ان سے نجات حاصل کرنے اور بنو عباس کے حق میں کافی مظاہرے اور تحریک چل رہی تھی۔ خراسان میں اس تحریک کا بہت زور تھا۔ جابر بن حیان کے والد بھی اس تحریک سے الگ نہ رہ سکے اور وہ کافی متحرک رکن تھے۔ اسی سلسلہ میں کسی جرم کی پاداش میں ان کو پھانسی دے دی گئی اور یتیم جابر کی والدہ نے بہت ہی مشکل حالات میں ان کی پرورش کی۔ ان کی تعلیم بھی معمولی رہی، تاہم سن شعور کو پہنچے تو کوفہ میں امام جعفر صادق کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے کے اساتذہ اکرام جابر بن حیان کی ذہانت اور قابلیت سے بہت متاثر ہوئے اور جابر بن حیان امام جعفر صادق کے بھی شاگرد خاص کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اگر عملی زندگی کی بات کریں تو حالات کی تنگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سونا بنانے کا شوق پیدا ہوا اور کیمیا گری کی دھن میں مصروف ہو گئے۔ دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنے اور مختلف دھاتوں کو قسم قسم کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ پھونکنے میں لگ گئے۔ ان دنوں جابر بن حیان کا گھر سائنس روم یعنی لیبارٹری بنا ہوا تھا۔ بطور طب بھی آپ کی بہت اچھی شہرت ہو چکی تھی۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر اعظم جعفر برمکی کی بیوی کسی ناقابل علاج مرض کی وجہ سے بستر مرگ پر موت کا انتظار کر رہی تھی۔ وزیر اعظم کو کسی نے جابر بن حیان کا بتایا اور جابر بن حیان کی دوائی کی ایک ہی خوراک سے مریضہ فوراً صحتیاب ہو گئیں۔ جابر نے باقی دوائی بھی وزیر کو ہدیہ کر دی، جس سے وزیر آپ کا بہت گرویدہ ہو گیا۔ ویسے تو کیمیا گری کو جابر بن حیان نے سب سے مقدم رکھا، تاہم وہ ماہر طب، ماہر نجوم و فلکیات، ماہر سحر و طلسم اور ماہر خواص اشیاء بھی تھے۔ جابر بن حیان کے علم کا بنیادی اصول میزان یعنی توازن تھا۔ جابر بن حیان نے کیمیائی تجربے کے ایسے اصول مرتب کیے جو کہ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے تجرباتی کارناموں کا جائزہ لیں تو ان کی بے شمار خدمات ہیں۔ ببلیمیشن یعنی دواؤں کا جوہر نکالنا تاکہ لطیف اجزاء حاصل کر کے دواؤں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے اور ان کو محفوظ کیا جا سکے، یہ جابر بن حیان نے ہی طریقہ سکھایا۔ کرسٹلائزیشن یعنی کلماؤں کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ فلٹریشن یعنی فلٹر کرنا اور اس کا طریقہ بھی بتایا۔ نمکیات یعنی سالٹس، جابر ہی وہ محقق اول تھا جس نے 3 قسم کے نمکیات معلوم کیے۔ تیزاب، ایسڈ، یہ جابر بن حیان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ کئی قسم کے تیزاب بنائے۔ اس نے گندھک، شورا، ہیروکسی اور نشادر کو مناسب انداز سے استعمال کیا۔ تیزاب بنانے کے عملی تجربے میں ایک روز اس کی اپنی انگلی جل گئی۔ ایسا تیزاب بھی بنایا جو سونے کو پگھلا سکتا تھا۔ اسی نے 3 قیمتی کمالات کر دکھائے۔ سلفیورک ایسڈ یعنی گندھک کا تیزاب بنایا، نائٹرک ایسڈ یعنی شورے کا تیزاب بنایا، ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی نمک کا تیزاب بھی جابر بن حیان نے بنایا۔ اس کے علاوہ دھات سے کشتہ بنانے کا طریقہ بھی عالی دماغ جابر بن حیان نے ہی دریافت کیا۔ دھات کو بسم کر کے کشتہ یعنی آکسیڈیشن کا طریقہ بتایا۔ جابر بن حیان نے لوہے پر تجربے کیے اور لوہے کو صاف کر کے فولاد بنایا۔ اسی نے موم جامہ بنایا یعنی ایسا کپڑا جس پر پانی کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی نے چمڑا رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ بالوں کو کالا رکھنے کے لیے خضاب کا نسخہ بنایا۔
जाबिर बिन हयान की एक इंतहाई हैरान कुन तख्लीक ऑपरेटर्स डिस्टिलेशन यानी कर्रा अनबीक बनाई, यानी अरक खींचने वाला आला। जाबिर ने ही मादनी तेजाब ईजाद किया। अमरीकी साइंसदान प्रोफेसर फिलिप जाबिर बिन हयान को यूं खराज तहसीन पेश करते हैं। कीमियागरी के बेसूद इन्हमाक से जाबिर ने अपनी आंखें खराब कर लीं, लेकिन इस हकीम और अजीम दानिश्वर ने कई ऐसी इजादात की और अमली कीमिया की बुनियाद रखी, और इसका घर साइंस रूम लेबॉर्ट्री बना हुआ था। इनकी खिदमात की वजह से जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाप कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी और नामवर मुसलमान साइंसदान की बात करेंगे। तब तक अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।